یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پرگیٹوری یا اعراف جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر خدا کے اور ہمارے درمیان ایک درمیانی ایک جگہ ہے جہاں روحیں جا کر ٹھہر جاتی ہیں، اور ہم ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں ان سے ان روحوں کو فیض ملتا ہے۔ ہماری دعاؤں سے، ہمارے عبادت کرنے سے، ہمارے ہدیے دینے سے، ہمارے کپڑے دینے سے، ہمارے کھانے دینے سے ان روحوں کے جو گناہ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ یہ تصور ہی مسیحی تصور نجات کے الٹ ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ اعراف، پرگیٹوری، عالم ارواح، ہیڈیز اور شول، یہ چار الفاظ ہیں جو آپ کے لیے بڑی پریشان کن ہوں گے۔ جب ہم جہنم کی بات کرتے ہیں تو جہنم عالم ارواح نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، ہیڈیز جو ہیں یہ عالم ارواح کو کہتے ہیں گریک میں، اور جو شول ہے وہ عبرانی میں عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اردو میں جب ہم عالم ارواح کہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی لفظ کے تین زبانوں کے شیڈز ہیں، لیکن جب ہم پرگیٹوری کی بات کرتے ہیں یا اعراف کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے۔ ایک حوالہ ہے جو خداوند کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہ لفظ منادی جو ہے یہ ہمارے اندر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد شاید انسان کے پاس نجات حاصل کرنے کا کوئی دوسرا چانس ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پرگیٹوری یا اعراف جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر خدا کے اور ہمارے درمیان ایک درمیانی ایک جگہ ہے جہاں روحیں جا کر ٹھہر جاتی ہیں، اور ہم ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں ان سے ان روحوں کو فیض ملتا ہے۔ ہماری دعاؤں سے، ہمارے عبادت کرنے سے، ہمارے ہدیے دینے سے، ہمارے کپڑے دینے سے، ہمارے کھانے دینے سے ان روحوں کے جو گناہ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ یہ تصور ہی مسیحی تصور نجات کے الٹ ہے، کیونکہ مسیحی تصور نجات یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ ہماری نجات کی بنیاد مسیح یسوع پر ایمان ہے۔ آپ کے لیے دیے جانے والے کھانے، آپ کے لیے دی جانے والی دعائیں، شکر گزاریاں یا برکتیں نہیں ہیں۔ یہ تصور ہی غلط ہے کہ اگر ہم اپنے کسی مرنے والے عزیز کے لیے کچھ یہاں سے دیتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیحی ایمان میں ثواب کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے، ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ ہم بائبل پڑھتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے، ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے کسی کام سے کسی اور کو ثواب نہیں پہنچتا۔ اس لیے تصور ہی غلط ہے کہ ہم اگر دعا کریں گے تو ہمارے کسی ایماندار کی روح کو ثواب ملے گا اور وہ خداوند کی بادشاہت میں داخل ہو سکے گی۔ There is no second chance in Christian faith۔ مسیحی ایمان میں کوئی دوسرا چانس نہیں ہے جو مرنے کے بعد انسان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں لفظ جو استعمال ہوا منادی، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح خداوند جا کر وہاں منادی کر رہے تھے، لوگوں کو کلام سنا رہے تھے۔ لیکن یہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ یونانی میں 2 الفاظ ہیں جو منادی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ منادی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ دراصل گریک میں 2 الفاظ ہیں جو منادی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لفظ ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کا انگریزی میں ہم متبادل ایونجلزم لیتے ہیں، جس کا مطلب ہم کہتے ہیں یہ منادی ہیں۔ ایک ایونجلسٹ ہے جو منادی کرتا ہے، جس کو ہم مناد کہتے ہیں۔
کتاب مقدس میں یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا وہ منادی کے لیے استعمال ہونے والا گریک ورڈ ایونگیلیون نہیں ہے، بلکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ نعرہ لگانے کے لیے۔ مسیح خداوند وہاں عالم ارواح میں منادی کرنے نہیں تھے گئے، لوگوں کو سیکنڈ چانس دینے کے لیے نہیں تھے گئے۔ مسیح خداوند ان کو صرف یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ میں نے نجات کا جو کام کرنا تھا کر دیا ہے، تم آزاد ہو گئے ہو، تم نجات پا گئے ہو، چلاؤ اب خداوند کے حضور چلیں، بس۔ مسیح خداوند اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے گئے تھے۔ مسیح خداوند ان کو سیکنڈ چانس دینے کے لیے نہیں تھے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسیحیت میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، صرف اس زندگی میں آپ توبہ کر سکتے ہیں، مسیح کو قبول کر سکتے ہیں۔ کوئی احراف نہیں ہے جس کے بیچ میں آپ اپنی روحوں کو ثواب دے سکتے ہیں، اس لیے کوئی ثواب کا تصور بھی مسیحیت میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں اور یاد رکھیں اور سمجھائیں اپنے لوگوں کو کہ مسیح خداوند جو تھے جب وہ عالم ارواح میں گئے تو وہاں وہ لوگوں کو کلام سنانے کے لیے نہیں گئے، بلکہ وہ وہاں اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے گئے، کیونکہ فتح جو تھی اس کے بغیر نجات نہیں تھی، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اس لیے معافی کے لیے لازم تھا کہ مسیح خداوند اپنی جان دے۔ اس نے اپنی جان دی، اور جب وہ اپنی جان دے چکا تو نجات کا کام پورا ہو گیا، اور اس نے جا کر عالم ارواح میں اس بات کا نعرہ لگایا کہ ہم نے شیطان کے سر کو کچل دیا ہے۔ اور اس نے جب ہماری نجات کا انتظام پورا کیا تو اس نے ساروں کو اپنے ساتھ لیا اور خداوند کی بادشاہت میں انہیں داخل کر دیا۔ اس نے کسی احراف میں لوگوں کو نہیں ٹھہرایا، اور یہ کوئی احراف تھا بھی نہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم کسی شخص کی زندگی کے لیے اس زندگی میں صرف یہی سب سے بڑا کام کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ نجات پائے، کلام سنا سکتے ہیں کہ وہ نجات پائے، اور اس کی روحانی طور پہ مدد کر سکتے ہیں دعائیں کر کر کے اس کے لیے کہ وہ نجات پائے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔